تم کیوں چاہتے ہو کہ میں اس کے سامنے نہ جاؤں؟ نیاب نے جانچتی نظروں سے اسے گھورا تو وہ دلکشی سے مسکرا کر اس کے چہرے کے قریب جھکا، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم جانتی ہو کہ کیوں بول رہا ہوں؟ محظوظ سا بولا تو نیاب نے سٹ پٹا کے دوسری جانب دیکھا۔ نائل نے اس کا چہرہ تھوڑی سی پکڑ کر دوبارہ سامنے کیا۔ اتنی جرأت پہ نیاب کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھیں۔ تم پر کسی کی بری نظر مجھ سے برداشت نہیں ہوتی نیاب، اپنا خیال رکھا کرو۔ دھونس سے بات مکمل کی اور اس کی تھوڑی چھوٹتا اٹھ کھڑا ہوا۔ نیاب نے پھٹی آنکھوں سے اسے سر اٹھا کے دیکھا۔ وہ سر جھٹکتا اندر کی جانب بڑھا۔ نیاب نے بے اختیار اپنی تھوڑی کو چھوا۔ سب کچھ سمجھ میں آیا تھا اسے، مگر پھر بھی کچھ سمجھتا نہیں تھا اسے۔ جھرجھری لیتی وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، گہرا سانس لیتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ سب سونے جا چکے تھے، لاؤنج اب خالی تھا۔ اس کی شادی ہونے والی ہے، اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لو کہ اسی کی شادی میں تم آئی ہو۔ نیاب نے جیسے ہی پہلے زینے پہ قدم رکھا تو زارون کی آواز نے اس کے اٹھتے قدم روک لیے۔ وہ بے اختیار اس کی جانب مڑی، سینے پہ بازو باندھے وہ تیکھی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتی ایک قدم نیچے اتری۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں یہاں کس لیے آئی ہوں، آپ کو مجھے یاد کروانے کی ضرورت نہیں زارون بھائی، جتاتے ہوئے تنک کے بولی تو وہ یکدم مشتعل ہوا۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، جتنی جلدی یہ بات ہو سکے اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ وہ شدید غصے سے بولتا ایک قدم اس کے مزید قریب آیا۔ اور میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانوں گی، یہ بات آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ وہ بھی دو بدو بولی، اور میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا اور واپس اپنے کمرے کی جانب پلٹی۔ زارون نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کے واپس اپنی جانب کھینچا۔ وہ اچانک سے اس کے سینے سے ٹکرائی تو چکرا کے رہ گئی۔ بائیں ہاتھ سے سر کو پکڑ کے سیدھی ہوئی اور شعلے برساتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں فری نہ ہوں؟ اور جو باہر اس کے ساتھ بیٹھی فری ہو رہی تھی اس کا کیا؟ وہ غصے سے یکدم دبا دبا سا گرایا۔ نیاب نے زور سے جھٹک کے بازو اس کی قید سے آزاد کیا۔ آج تو آپ نے مجھے ٹچ کرنے کی غلطی کر لی ہے، آج کے بعد اگر مجھے ٹچ کیا تو منہ توڑ دوں گی۔ شدید غصے سے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، آواز بھی پھٹ گئی تھی۔ زارون نے مشتعل ہو کر اس کا چہرہ اپنے سخت ہاتھوں میں جکڑا۔ کیوں؟ میرا چھونا کیوں برا لگ رہا ہے؟ جب اس نے چھوا تھا تو برا نہیں لگا؟ اس کا تو منہ نہیں توڑا؟ وہ وحشی پن پہ اتر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ نیاب کچھ کہتی اچانک سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ زارون نے اسے گھما کے اس کے منہ پہ سختی سے ہاتھ رکھا اور زینوں کے نیچے چھپ گیا۔ نیاب نے اتنا بے بس خود کو پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ منہ پر اس کے ہاتھ کی وجہ سے دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ دم سادے کھڑا تھا۔ جب قدموں کی آواز دور ہوئی تو نیاب نے اس کی سانسیں اپنے کان کی لو پر محسوس کی۔ تم صرف میری ہو، آج کے بعد مجھے نائل کے ساتھ نظر نہ آؤ، بہک کے کہتا وہ اسے مشتعل کر گیا۔ نیاب نے اپنے ہونٹوں پہ رکھا اس کا ہاتھ بری طرح اپنے دانتوں میں جکڑ لیا۔ درد کی شدت سے وہ بلبلا اٹھا، فوراً اسے چھوڑا۔ نیاب نے اچھا خاصا زخم دینے کے بعد اسے چھوڑا تھا۔ مجھے کمزور سی لڑکی سمجھ کے دھونس جمانے کی کوشش کی تو انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، مجھ سے دور رہیں۔ غصے میں ایک ایک لفظ چبا کے کہا اور ایک سخت نظر ہاتھ سہلاتے زارون پہ ڈال کے اپنے کمرے میں چلتی تھی۔ میرے عزیز لسنرز، اس ناول کا نام ہے دل سے دل تک، جو کہ ریکویسٹڈ ناول ہے اور سب نے بہت انجوائے کیا ہے۔ ناول چینل پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اسی ویڈیو کے فرسٹ کمنٹ میں کمپلیٹ ناول کا لنک دے رہی ہوں، اس پہ کلک کریں اور ناول کو انجوائے کریں، یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔